اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، میں برادر ظہیر عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں سے ذرا بتا دیں کہ کون کون سے تبرکات ہیں، اور پھر مجلس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے آپ اٹھائیے، آپ بتائیے کہ میں بھی ساتھ بتا دوں. سب سے پہلے اس کا بتائیے گا. امام حسین علیہ السلام کے حرم کی ہے یہ قدم گاہ جو امام کی گنبد کا یہ ٹکڑا ہے پرانا کاشی کاری. امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی گنبد کا ہی ٹکڑا ہے، کاشی کاری ہے یہ. اور یہ کازمین میں جب دھماکہ ہوا تھا کازمین میں، تو حرم سے جو ٹکڑے گنبد سے نیچے اترے تھے یہ وہ ٹکڑا ہے. کازمین میں بغداد میں جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر دھماکہ ہوا تھا تو گنبد کا ہی ٹکڑا ہے یہ جو کارپیٹ کا پیس ہے، اور یہ جو امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر، یہ امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر کا یہ ہے. اور یہ تمام تبرکات یہاں پر ظہیر بھائی یہاں پر لے کر آئے ہیں تمام مومن اور مومنات کی زیارت کے لیے. مجلس کے بعد آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، اور مجلس کے بعد جو ہے وہ خواتین بھی اس کی زیارت کر سکتی ہیں. ایک بار سلوات پڑھ دیجیے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، آج کی مجلس انشاءاللہ تقریباً 30 یا 32 منٹ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور یہ بات میں نے قبلہ ڈاکٹر کلبے صادق سے سیکھی ہے کہ وہ وقت کا بہت پابندی کیا کرتے ہیں، اور اپنے وقت پہ مجلس کہے کتنا ہی اہم موضوع ہو لیکن وہ اپنے وقت پہ مجلس کو تمام کر دیا کرتے تھے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائم میں بتاؤں کہ اس ٹائم کے مطابق مجلس کو جو ہے وہ اختتام کی طرف چلی جائے. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو نہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلسل یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے 2 محرم سے لے کر. یکم محرم کی تمہیدی مجلس تھی، 2 محرم سے پھر ہم نے اپنا موضوع شروع کیا تھا کہ منافق کی پہچان کیا ہے، منافق کے خصائص کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے دنیا میں، وہ کیا چاہتا ہے دنیا میں، خواہشات اس کی کیا ہے، وہ کن ایلیمنٹس کے ساتھ، کس تنظیم کے ساتھ، کس قائد کے ساتھ، کس خلیفہ کے ساتھ، کس ملک میں کن لوگوں کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، کن لوگوں سے وہ بغض رکھتا ہے، کن لوگوں سے وہ نفرت کرتا ہے، کن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے. پھر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ اس کے لیے کمفرٹیبل ہوں، جو اس کے مفادات کا تحفظ کریں، جو اس کی دنیا کو ہر بات پہ ترجیح دیں، جو اس کے تمام کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالیں، اور جو اس کو ہر طرح سے کمفرٹیبل رکھیں، منافق ان کے ساتھ خوش رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ منافق کے اندر ہمیشہ بغض علی رہے گا تا صبح قیامت. اور یہ جو ہے رسول پاک کی گواہی بھی دی، رسول پاک نے اس میں فرما بھی دیا کہ اے علی صرف منافق تم سے جو ہے وہ بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا. اس پر بہت تفصیل سے جو ہے وہ مجالس وہ ہو چکی ہیں، اور آج کی مجلس بھی جو ہے وہ اس کو اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. پرانی مجالس کا میں بیان کرتا رہا ہوں، اس کی سمری بھی، لیکن آج ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، اور مجھے موضوع اس کی طوالت کا بھی تھوڑا سا ڈر ہے. ایک بار سلوات پڑھ دیجیے گا. کل میں نے یہ بتایا تھا کہ جو کون کون منافقین کس طرح سے کام کرتے ہیں، کون کون سے لوگ امیر المنافقین تھے، منافقوں کے بھی امیر تھے، اور کون سے لوگ منافقین المنافقین تھے. یعنی میں نے ایک مثال دی کہ چیمپئن آف چیمپئنز ایک ٹرم ہوتی ہے کہ وہ منافقوں کے بھی باپ تھے، اور وہ آج کل کے دور میں بھی ہیں جو امامہ پہنتے ہیں، ابا پہنتے ہیں، مولا علی کا نام لیتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں دراصل، لیکن وہ بھی اسی صف میں شامل ہیں. دلائل کے ذریعے میں نے اس بات کو واضح کیا تھا. انشاءاللہ یوٹیوب پر مجلس موجود ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، تو آپ اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. مومنین کرام، ایک اور صفت جو ہے وہ جو کہ اپنا منافق کے اندر ہو سکتی ہے، اور جو منافق اس طرح سے، کیونکہ منافق کا بہت سے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. ایک ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے
اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا ثابت کر کے اتحاد بین المسلمین کا داعی ثابت کر کے دراصل فتنہ و فساد برپا کیا جائے، فساد فی الارض برپا کیا جائے، اور ایسے ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جو دیکھنے میں تو بڑے خوشنما ہیں، دیکھنے میں تو بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان سے فساد پھیلتا ہے، اور فساد اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس سے بہت سی اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں افراد و تفرید کی وجہ سے، یا افراد ہو یا تفرید ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا اپنے متعلق کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہوں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دیں گے، اور ایک وہ جو مجھے حد سے گرا دیں گے۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہمارے لیے اس بات کو جج کرنا۔ ظاہر ہے کہ حد سے جو ہے وہ کن لوگوں نے بڑھایا، ظاہر ہے کہ وہ بنو نصیر تھے، نصیری تھے، انہوں نے جو ہے وہ مولا علی کو اللہ سے نسبت دے دی، اور ظاہر ہے کہ شرک کیا، اور آج کل بھی بہت سے لوگ اپنی مجالس کو چمکانے کے لیے یا تفرقے اڑانے کے لیے یا آپ جو بھی کہہ لیں تو مولا علی سے وہ جو ہے وہ اللہ سے نسبت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ طالب جوہری نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، جو کہ آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے بہت لمبی گفتگو میں صرف ایک جملہ صرف ان کا نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کو بس خدا سے نہ ملا دینا، باقی جو تعریف کرنا چاہو گا۔ ہم اہل بیت کو خدا سے نسبت یا خدا کے ساتھ شرک کی نسبت ہمیں نہ دے دینا، باقی جس طرح سے بھی جو بھی ہماری تعریف کرنا چاہو، توصیف کرنا چاہو، انشاءاللہ وہ ہے۔ اور یہ تو ہوگی افراد، یعنی ایسے لوگ جو سحری ہیں یا جن کو عام طور پہ غالی کہا جاتا ہے، وہ کہیں سے کہیں لے جا کے بات کو ملا دیتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، اور ایسے لوگ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الٹریٹ علاقوں میں، جاہل علاقوں میں ایسے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، پڑھے لکھے علاقوں میں، پڑھی لکھی جگہوں پر یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وہاں پر ان کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک اور قسم ہے ایسے لوگوں کی، ایسے منافقین کی کہ جو تفرید کرتے ہیں، یعنی بالکل ہی گرا دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے بڑھا دیا، اللہ سے نسبت دے دی، اللہ کے برابر کر دیا، دوسرے وہ جنہوں نے بالکل ہی گرا دیا۔ بالکل گرانے والوں میں وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں، جیسا کہ کہا جائے کہ جناب وہ ایک مطلب یہ کہ بہت سے واقعات ہیں کہ مولا علی کے اوپر الزامات لگا دیے گئے، جیسے کہ الزام لگائے تھے کہ آپ نے نماز پڑھائی، نعوذ باللہ نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو چونکہ ہم جیسے ہیں۔ ایک ڈاکٹرائن یہ ہے کہ نہیں وہ رسول پاک ہم جیسے ہیں، جب رسول پاک آپ جیسے ہوئے تو پھر مولا علی بھی آپ جیسے ہو گئے۔ اب جیسے جیسے چہاردہ معصومین کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس پر کنٹراورسی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں، شیطان بھی جو ہے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بہت سی باتیں ہمیں کنٹراورسیز ہوتی ہیں۔ مثال کیا، اب اتنا وقت نہیں لیکن آپ کو ایک مثال دیں۔ اب ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بہت سی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے، بہت سے حوالے ہیں، سارا کچھ ہے کہ مولا علی نے ایک رات میں 40 جگہ شرکت کی، ایک جگہ پہ 40 جگہ بیک وقت، اور بہت سے لوگوں نے گواہیاں دی۔ اور ایک یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک عالم سے میں نے سنا تھا کہ سب نے اپنی اپنی گواہیاں دی کہ دراصل مولا علی تو ہمارے ساتھ تھے، مولا علی تو ہمارے ساتھ تھے، سب پہنچ گیا رسول پاک کے پاس، تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں کیا کہوں، دراصل مولا علی تو میرے ساتھ تھے۔ اب اس پر کنٹروورسی کریٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی کو بھی سنائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ ہر جگہ پر تو صرف اللہ کی ذات حاضر ہے، ناظر ہے اللہ کی ذات، معجزات بھی صرف اللہ کی ذات دکھا سکتی ہے، غیب کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ جو بھی اللہ کی جو خصائص ہیں، اللہ کی جو بھی خصوصیت ہے، اس کو اگر کسی بندے کے ساتھ آپ منسوخ کریں گے تو یہ شرک ہے۔ لیکن دراصل اب کہنے کو تو بڑا خوبصورت بات ہے، لیکن یہ گمراہ کن جو ہے پروپیگنڈا ہے، گمراہ کن بات ہے، کیونکہ بے شمار خصائص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار خصائص اپنے بندوں کو عطا کیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کون سے خصائص عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن یہ اس سے اگلا جملہ نہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جس کو وہ دے دے۔ ظاہر اب یعنی بہت سی یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سہائے ستہ میں یعنی جو اہل سنت کی کتب ہیں معتبر ترین، ان میں تینوں جنگوں کا یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کا مولا علی کا رسول پاک نے باقاعدہ پیش گوئی کی، اور فرمایا جنگ جمل سے متعلق فرمایا کہ میری اس بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب اس کے اعمال کی وجہ سے اس پہ حباب کے کتے بھونکیں گے۔ اور پھر دوسری جنگ کے متعلق فرمایا کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا،
کہ تم اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ تیسرا گروہ ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے تم میں سے جنگ کرے گا, اللہ کی کتاب کو منوانے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرے گا تم میں سے کوئی, اور وہ ہوگا کہ جو کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے گا کہ جو کہ انتہائی دین میں کامل ہوں گے, بظاہر کامل ہوں گے, بہت ہی نیک ہوں گے. یعنی خارجیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا, جنگ نہروان کی طرف اشارہ کیا گیا. اپنی اس وقت سے لے کر 35-40 سال بعد کی پیش گوئیوں کو بالکل درست طور پر بیان کر دینا, یہ غیب کا علم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے. جیسے مولا علی کے بہت سے موضوعات. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنے بھی انبیاء کے جتنے بھی موضوعات ہیں ہم پہ ایمان کرتے ہیں. حدیثہ نے مردوں کو زندہ کیا, آسمان سے جو ہے وہ منو نازل ہوا, منو نازل ہوتا تھا, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر آسمان سے کوئی فرشتہ درزی بن کے کپڑے لے کر آ گیا تو کہیں گے ذرا قبلہ سے ذرا حوالہ تو پوچھ لیجیے قبلہ سے. اگر اس طرح سے یہ ہوگا کہ جناب مولا علی علیہ السلام 40 جگہوں پر تھے, ہم لوگ حوالے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں آپ سے ان سوالات کا کچھ سوالات کروں گا, ان سوالات سے ہی اور اسی بھی اپنی گفتگو کو میں تمام کروں گا. میں یہ اصل بات یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا سوال پہلا یہ ہے کہ کیا اللہ کی ذات حاضر ہے, ناظر ہے, بے شمار قوت رکھتی ہے, غیب کا علم جانتی ہے اور ہر طرح سے طاقت و قوت رکھتی ہے, خواب میں آ سکتی ہے, ذہن میں آ کر آپ کو آپ کی ہدایت کر سکتی ہے, سارا ہے. تو کیا کسی انسان کے پاس بھی یہ طاقت ہے؟ ہمارا جو مکتب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہے. ہمارے 14 معصومین میں اتنی طاقت ہے, مولا علی میں اتنی طاقت ہے. اب اس پہ ظاہر ہے کہ کہہ لیں گے جی حوالہ, جناب قبلہ حوالہ بھی دے دیجیے. انشاءاللہ العزیز آج آپ کو ایسا حوالہ دے کر جاؤں گا کہ سننے والے انشاءاللہ کبھی بھول نہیں پائیں گے قیامت تک. جب تک بھی سنیں گے ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی بھول نہیں پائیں گے. دفعہ سے بات پڑھیں گے. اب میں بڑے اہم کچھ سوالات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. کیا اگر میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا, اپنے جو دوسرے جو غیر شیعہ دوست ہیں جو یہ نظریہ نہیں رکھتے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر حاضر و ناظر ہونا اللہ کے علاوہ کسی اور کا شرک ہے اور غیب کا علم کسی اور کا ہونا شرک ہے, میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں. ایک مخلوق, ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جس کا نام ابلیس ہے, اس کو آپ شیطان کہتے ہیں اور اس کا نام ابلیس ہے. وہ اس کی خصائص کیا ہیں, ذرا مجھے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بتائیں. مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. شیطان حاضر ہے؟ حاضر ہے نا. اچھا, ابھی مجھے سوال کا جواب دیتے ہیں. شیطان حاضر ہے, ناظر ہے, ناظر بھی ہے. یہ تو شرک ہو گیا. تو شرک ہو گیا نا کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور حاضر و ناظر نہیں ہے تو آپ کسی اور مخلوق کو اگر کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہے, اور آپ کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ ہم مولا علی کو کہہ دیں کہ حاضر و ناظر کہہ دیں یا کسی اور کو کہہ دیں تو وہ شرک ہے, تو پھر شیطان کو حاضر و ناظر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, شیطان حاضر بھی ہے ناظر. اب شیطان کی طاقت کے اوپر بحث. کیا شیطان آپ کے ذہن میں گھس کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے؟ اس میں اتنی طاقت ہے؟ کر سکتا ہے. چلیں, شیطان کی بڑی طاقت ہوگی, بہت طاقت ہے شیطان ہے, اور ہے باقی ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا, اب یہ بتائیے کہ کیا جب آپ محو خواب ہیں تو کیا آپ کے خواب میں شیطان آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے آپ کے خواب میں؟ آ سکتا ہے. اب شیطان کی طاقت کو, شیطان کی قوت کو, شیطان کی فضیلت کو, اب اس کے میں معجزے تو نہیں کہوں گا, تو مضمون نہیں ہے, کرامات بھی نہیں کہوں گا, معجزے بھی نہیں کہوں گا, لیکن پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے, دماغ میں بھی آپ کے جو ہے وہ اثر ڈال سکتا ہے, آپ کو ڈائریکٹ آ کے بہکا سکتا ہے, آپ کو خواب میں بھی آ سکتا ہے, آپ کی سوچ میں مخر ہو سکتا ہے, آپ کی پرائیویسی میں. آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا, اس کو پتہ لگ جائے گا, پتہ لگ جائے گا نا. اچھا خیال آیا یا برا خیال آیا؟ اچھا خیال آئے گا جب بھی آپ کو جا کے کہے گا یہ تم کیا سوچ رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو کیا. برا خیال آئے گا, کہے گا یار کیا بہترین تم نے کام کیا, اس سے زیادہ کام ہی دنیا میں کسی نے نہیں کیا.
ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے. اچھا کتنی جگہوں پر مولا علی کا جب ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے کتنی جگہوں پر بیک وقت آپ کے ہونے کا جو ہے وہ ایک روایت ہے 40 جگہوں پر ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ کیا شیطان تمام لوگوں کو بیک وقت بہکا سکتا ہے؟ بہکا سکتا ہے تمام لوگوں کو. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب ہے تقریباً. کیا 7 ارب لوگوں کو بیک وقت شیطان بہکا سکتا ہے؟ تو کیا 7 ارب جگہ پر بیک وقت موجود ہے؟ موجود ہے. ابھی بہت سے سوال آتے ہیں ابھی ماشاءاللہ. آپ میں بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جہاں پر میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. اچھا اب یہ ہوا کہ آپ کسی راکٹ پر بیٹھے اور چاند پر پہنچ گئے, چاند پر چلے گئے, کیا چاند پر بھی وہ آپ کو بہکا سکتا ہے؟ آپ اگر مریخ پہ چلے جائیں گے تو کیا وہاں پر بھی آپ کو جا کے بہکائے گا؟ آج دنیا کی آبادی 14 ارب ہے, کل دنیا کی آبادی 3.5 ارب تھی. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں, 40-50 سال, یہ 40-50 سال میں دنیا کی آبادی ڈبل ہوئی ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ 3.5 ارب یہ تقریباً یہ 4 ارب سے بھی کم تھی دنیا کی آبادی, 3.5 ارب تھی, اب 7 ارب ہو گئی ہے. اور اگلے 20-30-40 سال گزریں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ 14 ارب. تو کیا 14 ارب لوگوں کو بہکا سکتا ہے شیطان سب کو؟ اب شیطان کی قوت و طاقت پر آپ کو اتنا ایمان کیوں ہے؟ آپ کا اتنا ایمان کیوں ہے؟ مولا علی کے متعلق جب یہ ذرا سی بات کہی گئی یا رسول پاک کے متعلق کہی گئی یا ہمارے ائمہ کے معجزات ہیں, ہمارے ائمہ کے معجزات کی بات کی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا حوالے میں آنا, حوالے میں یہ بتا دیجیے جی کون سی کتاب میں لکھا ہے جی, اور جی کیا ہے جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے اشارہ کیا شیر کو شیر بن کے آ گیا, یار کیسی باتیں کرتے ہو تم, کہتے پاگل نہیں. مجھے یہ بتائیے, مجھے ان باتوں کا جواب دیجیے کہ ایک اور سلوات پڑھ دیجیے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن کرام, جیسا کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ان باتوں کو کرنے کے لیے مجھے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ جیسا ایک عام, میں کوئی عالم تو ہوں نہیں, میں تو ایک چھوٹا سا ایک ذاکر ہوں. اگر مولا حسین کاش یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ایک ذاکر ہے, یہ ہماری جوتیاں سیدھی کرنے والا, بس میرے لیے یہ اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اس بات کی جو توفیق عطا فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب یہ بتائیے کہ یہ قوت اور طاقت جو ہے, ایک ایسے سوالات کر رہا ہوں جو بچہ بھی جس کا جواب دے دے گا, بچہ بھی اس کا جواب دے دے گا. اب یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوت اور طاقت آخر شیطان کو کیسے ملی, کس طرح ملی؟ تو ظاہر ہے کہ ایک بچے سے پوچھیں گے بتا دے گا کہ جناب وہ یہ ہوا تھا کہ شیطان نے لاکھوں سال جو ہے اللہ کی عبادت کی, بہت عبادت کی, بہت زیادہ عبادت کی شیطان نے. عبادت کرنے کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم کا جو ہے اپنا پتلا بنایا اور فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو اس کو سجدہ کرنا. تو سب فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا. مختصر, بہت ہی مختصر بتا رہا ہوں, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو شیطان کو ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں سے دفع کیا, رانا درگاہ ہو گیا. اس کو جب وہ جانے لگا تو پھر اللہ نے کہا کہ جا تو مردود ہے, قیامت تک مردود ہے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے طاقت عطا فرما تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں, جو میں نے اتنی عبادت کی ہے اس کا مجھے بدلہ دے, اس کا مجھے بدلہ دے. اتنی عبادت جو شیطان نے کی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا عطا کیا, کیا عطا کیا؟ یہ تمام طاقتیں اللہ نے اس کی بے حساب عبادت کے بدلے میں عطا کی. اب میں بڑی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ماشاءاللہ کچھ میرے برادران پہنچ بھی گئے. اب میں آپ کو لے کر جاؤں گا جنگ خندق میں. جنگ خندق ہو رہی ہے اور وہاں سے کود کر آیا عمر ابن عبد اور کہنے لگا کہ کون ہے جس کو میں جنت میں پہنچاؤں, آؤ
تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، کون ہے؟ تو مولا نے فرمایا یا علی میں حاضر ہوں۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ایک ضرب لگائی ہے مولا علیہ السلام نے عمر ابن اپنے ورقوں کے، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب دو ٹکڑے ہوئے تو رسول پاک نے فرمایا کہ علی کی آج کی ضربت عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ عبادت الثقلین کا مطلب کیا ہے؟ عبادت الثقلین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق نے آج تک جتنی عبادت کی، اللہ کی ساری مخلوق نے آج تک جتنی عبادت کی، اس ساری عبادت سے علی کی جو ضربت ہے یہ اس سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس عبادت میں مجھے یہ بتائیے کہ ابلیس کی عزازیل جس کا نام تھا، اس کی عبادت کا شیئر کتنا ہے؟ اس کی عبادت کا شیئر عبادت الثقلین میں کتنا ہے؟ کیا پتا 1% بھی نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ میں حساب لگا نہیں سکتا، ہو سکتا ہے 0.1% ہو، پوائنٹوں میں ہو سکتا ہے ہزارواں حصہ ہو سکتا ہے لاکھواں حصہ ہو۔ ایک بات ثابت ہے کہ وہ جو عبادت الثقلین کے، چاہے شیطان نے کتنی ہی عبادت کی ہو، کتنی ہی عبادت کی ہو، لیکن عبادت الثقلین کے مقابلے پہ شیطان کی عبادت عشر عشیر ہے۔ صحرا میں ایک ذرے کی مانند ہے، سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے شیطان کی عبادت، ابلیس کی عبادت۔ جس نے سمندر میں ایک قطرے کی عبادت کی، اس کو وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ آپ کے خواب میں بھی آ سکتا ہے، وہ آپ کو آ کے بہکا بھی سکتا ہے، وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ جا بھی سکتا ہے، وہ 7 ارب جگہ پر موجود، وہ 14 ارب جگہ پر موجود، کل کو اگر دنیا کی آبادی 100 ارب ہو جائے، وہ 100 ارب جگہ پر موجود، اور اگر مولا علی کے متعلق کہا جائے کہ 40 جگہ پر تشریف لے گئے تھے تو ہم اس کے لیے حوالہ مانگیں۔ عبادت الثقلین، کہاں عبادت الثقلین اور کہاں وہ اس ابلیس کی غرور بھری عبادت، غرور بھری عبادت کہوں گا میں، کیونکہ اس کے بعد اس کو اتنا غرور ہوا، ظاہر ہے کہ اپنی عبادت پر غرور ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بات جو آپ حضرات تک پہنچانے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے جو موجہ چاہے عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے جتنی عمر چاہے عطا کر سکتا ہے، جس طرح سے بھی۔ اب جیسے کہا تھا کہ وہ آپ کے امام زمانہ 1200 سال عمر ہو گئی، 1200 سال تو اب چھوڑے 12 لاکھ سال پر بھی کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جن ہستیوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اتنے بڑے بڑے جن کو انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے، اور اتنے بڑے بڑے جن کو ایوارڈز دیے ہیں، آج کل کی زبان میں بات کروں گا، جنہوں نے مرضی خریدی ہے اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے کربلا میں اتنی زبردست جنہوں نے قربانیاں دی، اور قربانیاں دینے کے بعد ان کے معجزات میں آپ کو شک ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان شک ڈالتا ہے، یہ شیطان شک ڈالتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی، ظاہر ہے کہ ہمارا سب کانٹیننٹ ہے، آپ دیکھیں وہ فلاں پیر صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کر دیا، اور وہ سمندر میں چلنے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ شیشے کو توڑ دیا، یہ تمام باتیں آپ مانیں، لیکن جہاں ذکر آئے گا محمد والے محمد کا، جہاں ذکر آئے گا چہارہ معصومین کا، وہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ حوالوں کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کمالات ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، اس کا احاطہ کرنا ذہن انسانی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمات پڑھنا پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کی تلوار نے اسلام پہ احسان کیا، جس کی تلوار نے اسلام پہ احسان کیا، جس کی تفسیر نے قرآن کو قرآن کیا، جس کی تفسیر نے قرآن کو قرآن کیا، بشر و جن و بشر جس کو ولی کہتے ہیں، ہم اسی راز الہی کو علی کہتے ہیں۔ مومنین کرام، آج کے یہ جو وقت تھا وہ تمام ہوا، انشاءاللہ تفصیلی وقت جب کبھی وقت ملا تو
اس پر تفصیل سے بھی روشنی ڈالیں گے. بہت سی چیزیں روز رہ جاتی ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم کا جو بریکٹ ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے. بہرحال عبادت چاہے قلیل ہو لیکن اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہونی چاہیے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے والوں کو بھی اور عزاداروں کو بھی خلوص نیت عطا فرمائے. یہ خلوص نیت ایک اتنی بڑی چیز ہے جس کا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جیسا کہ میں بار بار مولا علی کا یہ قول مجھے اتنا پسند ہے کہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا تمہیں تمہارے اعمال سے جبکہ اللہ تمہیں تمہاری نیتوں سے پہچانے گا. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جیسا کیسا بھی ہو پرخلوص جو ہے وہ نیت ہماری ہو. بس اگر ہماری نیت میں خلوص ہے تو ہمارا عمل چاہے قلیل بھی ہے انشاءاللہ قبولیت کی منزل پر ہے. ایک بار سلام پڑھ لیجیے گا. مومنین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ آج میں اس شہید کا ذکر کر رہا ہوں جو کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا شہید ہے، جو عمر کے اعتبار میں سب سے چھوٹا صحیح لیکن دراصل اپنی فیوز و برکات اور اپنے جو اس کا گواہی ہے اپنی گواہی کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا شہید ہے. مومنین کرام، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت چاہے ظالم سے ظالم عدالت ہو الزامات لگا سکتی ہے مولا حسین جیسی ہستی پر، تمام ہستیوں پر، تمام بچوں پر، حتیٰ کہ 8 سال 6 سال کے بچے پر بھی کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، 6 مہینے کے بچے کو حکیم مار دیا جائے، دنیا کی کوئی عدالت اس کا جواب نہیں لا سکتی. دنیا کی کوئی عدالت یہ نہیں بتا سکتی کہ آخر اس کو کیوں شہید کیا گیا. کربلا والوں کو شہید کرنے کے بے شمار دلیلیں دی گئی، بے شمار دلیلیں دی گئی اور آج بھی دی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی شہزادہ علی اصغر کی شہادت کی دلیل نہ دے سکا کہ آخر شہزادہ علی اصغر کو کیوں شہید کیا گیا. میں اس ماں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن پر آفرین ہے. قبلہ صادق حسن صاحب فرماتے ہیں کہ مولا علی کی بہوؤں پہ آفرین ہے، جو بہویں تھیں یعنی ام فروہ، ام لیلہ، رباب، انہوں نے جو کمال دکھایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیونکہ جو بیٹیاں تھیں، جو بیٹے تھے وہ آپ کے سلک سے تھے، وہ آپ کا خون، اہل بیت کا خون تھے، لیکن یہ جو ان کی ازواج تھی یہ باہر سے آئی تھی، یہ ان کا خون نہیں تھی. اس کے باوجود انہوں نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ رہتی تاریخ تک ایک بہت بڑی مثال ہے. مومنین اکرام، شب عاشور آ چکی ہے. مولا حسین تمام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں. ہر خیمے میں ہر ماں خوش خوش اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. خیمے میں لیلا تشریف فرما ہے، چراغ کے سامنے چہرہ علی اکبر ہے، چہرہ علی اکبر کی زیارت ہے. بیٹا میرے سامنے بیٹھا رہے، پھر نہ معلوم تیرا دیدار ہو سکے کہ نہ ہو سکے. ایک جگہ پر زینب ہے کہ اونو محمد کو سمجھا رہی ہے، بچوں میری وصیت یاد رکھا. تمام حرم اس وقت پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، خبردار دریا کا رخ نہ کرنا. ایک طرف جناب ام فروہ بیٹھی ہیں، قاسم کو سجا رہی ہیں، بیٹا میں بیوہ ہوں اور میری ساری جو امیدیں ہیں وہ تیرے سے وابستہ ہیں. تو نے اس طرح سے کل جنگ کرنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مولا علی کی جنگ کو یاد کریں، مولا عباس کی جنگ کو یاد کریں. اور پھر چلتے چلتے مولا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لاتے ہیں جناب ام رباب کے خیمے میں، جہاں سے گریے کی آواز آ رہی ہے. جناب ام رباب کے خیمے میں جا کر سنتے ہیں ام رباب فرما رہی ہے، اصغر کتنی بد نصیب ہوں، تمام خواتین کتنی خوش ہیں، کل ان کے جوان جائیں گے، جا کر جہاد کریں گے، سرخرو ہوں گے. جب تیری دادی فاطمہ الزہرا کے پاس جا کر سرخرو، سب ساری خواتین سرخرو ہوں گی. آخر میرا نصیب کیسا، کاش میرے اصغر تو گھٹیوں چلتا، کاش میرے اصغر تو پیدل چلنا، کاش کہ وہ گھٹیوں چلتا کہ میں تجھے جہاد پر بھیجتی. مولا حسین آتے ہیں اور فرماتے ہیں، رباب فکر نہ کرنا، تیرے بچے کو اللہ ایسی شہادت دے گا کہ لوگ علی اکبر اور عباس سے بھی بڑھ کر تیرے بچے کو اللہ شہادت دے گا انشاءاللہ العزیز. اور پھر صبح آتی ہے، ایک کر کے ایک سارے جتنے بھی
جتنے بھی شہداء ہیں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے آخر کار شام ہوتی ہے، اور شام کے وقت عصر مولا حسین ایک ٹیلے پر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیثن یغیثنا، اور پھر خیموں سے کوہرام برپا ہوتا ہے، مولا حسین واپس آتے ہیں، خیموں کے پاس واپس آتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ جناب زینب فرماتی ہیں میرے ماجائے حسین جیسے ہی تم نے حلمن کی صدا بلند کی تو ننھے اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مولا حسین نے فرمایا اصغر کو لے کر آؤ، میں اس کو میدان میں لے کے جاتا ہوں۔ جناب میرا باپ نے اصغر کو اٹھایا، لے گئی، تھوڑی دیر بعد لائی، اب ایسا لگتا ہے جیسے دولہے کو سجا کر لایا جا رہا ہے، آنکھوں میں سرما ہے، سر کے اوپر ایک سفید کپڑا باندھا ہے، سفید کرتا پہنایا ہے بڑھوتی اجلا سا، اور اجلا کرتا پہنا کر مولا حسین گود میں لیتے ہیں۔ دھوپ کی شدت ہے، انتہائی شدید گرمی ہے، مولا حسین ایک کپڑا لیتے ہیں اور اس کو اصغر پہ رکھتے ہیں، لے کر چلتے ہیں اشقیاء کی جانب۔ اب اشقیاء آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حسین کیا لے کر آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے قرآن لے کر آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صلح کے لیے آ رہے ہیں، بے شک قرآن ہی تو لے کر آ رہے تھے۔ نزدیک پہنچتے ہیں، مولا حسین کپڑا ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو یہ میرا بیٹا 6 مہینے کا اصغر ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ہم برداشت کر رہے ہیں، تمہاری نظروں میں میں مجرم ہوں تو تم بے شک مجھے سزا دے لو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 6 مہینے کے بچے نے کیا قصور کیا ہے، اس کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین اس کی جگہ پانی پی رہے۔ مولا حسین نے فرمایا میں اس کو تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیتا ہوں، تم خود آؤ اور آ کے اس کو پانی پلا دو۔ لیکن لشکر تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ مولا حسین نے فرمایا اصغر یہ تمہارے باپ کی بات پر یقین نہیں کر رہے، اصغر ایسا کرو اپنی پیاس کا ثبوت خود پیش کرو۔ ننھے علی اصغر نے خوش زبان نکالی، ہونٹوں پر پھیری اور اشقیاء کی موج تھی کہ گریہ شروع ہوا، اور ایک عمر ساتھ ملون اور لعین نے کہا اے حرملہ اب تک کلام حسین، حرملہ حسین کا کلام کو قطع کر دے، اور حرملہ نے تیر سیدھا کیا اور تیر سیدھا کر کے چلانے لگا کہ رباب کی آواز آئی میرے اصغر فاطمہ کے لال سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے لال کو تیر لگ جائے۔ تیر چلا، تیر اپنی جگہ سے چلا اور اصغر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیر آ کر گلے میں پیوست ہوا، وہ تیر کے جس کا وزن اصغر کے وزن سے بھی زیادہ تھا۔ تاریخیں بتاتی ہیں سب کی لاشیں صبح سے مولا حسین اٹھا کر لائے، لیکن کسی کی لاش کو بھی خیمے میں لے جانے میں اتنا تردد نہیں ہوا۔ ایک اکیلے اصغر کی لاش تھی، 7 دفعہ مولا حسین آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ولا لعنۃ اللہ قوم الظالمین۔ علم آ رہے ہیں، مولا اصغر کا علم آ رہا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔